السلام علیکم میرے پیارے سامعین و ناظرین اور دیگر دوستو، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے غسل کے متعلق چند احتیاطیں، اور اس کے ساتھ ساتھ غسل کا جو مسنون طریقہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شرعی روح سے غسل کا مسنون طریقہ کیسا ہے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو لازمی سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پر وقت پہنچ سکے۔ آئیے آپ ویڈیو کی جانب چلتے ہیں اور غسل کے متعلق چند احتیاطیں پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، ناخنوں پر پالش یا جسم کے کسی حصے پر کوئی ایسی چیز لگ جائے جس کی وجہ سے جسم پر پانی نہ پہنچے۔ اگر بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا، لہٰذا غسل کرتے وقت تمام جسم پر پانی اچھی طرح پہنچایا جائے اور جمی ہوئی چیزوں کو ہٹا دیں۔ نمبر 2، غسل ایسی جگہ کیا جائے جو باپردہ ہو۔ اگر کھلی جگہ غسل کرے تو اتنا کپڑا ضرور ہو جس سے سطر چھپ جائے۔ نمبر 3، غسل کرتے وقت ننگے بدن دوسرے آدمی سے بات چیت نہ کی جائے۔ نمبر 4، اونچی جگہ پر بیٹھ کر غسل کیا جائے تاکہ گندے پانی کی چھینٹیں بدن وغیرہ پر نہ پڑیں۔ نمبر 5، غسل نہ سخت گرم پانی سے کیا جائے اور نہ زیادہ ٹھنڈے پانی سے۔ نمبر 6، اگر ہاتھ میں انگوٹھی اور کان میں بالی یا رنگ یا ناک میں نت ہو تو انہیں بھی ہلا لیں تاکہ انگوٹھی کے نیچے اور کان کے سوراخوں میں اور نت کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے۔ اگر پانی نہیں پہنچا تو غسل نہ ہوگا۔ نوٹ: جو عورتیں ناخن پالش لگاتی ہیں جس کی وجہ سے ناخنوں پر پانی نہیں پہنچتا، ان کا غسل نہیں ہوتا۔ شرعی روح سے وہ ناپاک ہی رہتی ہیں، نماز وغیرہ بھی ان کی ادا نہیں ہوتی۔ اور اب غسل کا مسنون طریقہ۔ غسل کا صحیح اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اول دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھوئیں، پھر استنجا کریں اور بدن سے تمام حقیقی نجاست دھو ڈالیں، پھر وضو کریں، پھر تمام بدن کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہاتھ سے خوب ملیں، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، کلی کریں اور ناک میں پانی ڈالیں۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کریں اور بذریعہ سانس نرم ہڈی تک پانی کھینچیں۔